لکھا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ کیا بات ہے، تو جو چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے وہی اس کا بہتر وقت ہوتا ہے۔ وقت تجاوز کر جائے تو چیز پر ظلم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہم نے کہا اس علاقے کے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ بچے بھی سمجھنے لگے بات کو۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جائیں گے۔ اچھا سب تو گھر ہی جانے کے، گھر تو جانا ہی ہے انشاءاللہ، پروگرام کے بعد جانا ہے نا آپ لوگوں کو۔ ایک بار سارا مجمع باز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک بات ہے، صاحب نعت خوانی جو ہے نا بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سے صرف آپ کو سرور ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ علماء کی توجہ چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کس کو سرور ملے گا؟ سننے والے۔ کس کو ملے گا؟ سننے والے۔ جس نے پڑھا اور جس نے سنا اسے سرور ملا، وہ چلا گیا۔ اور بیانات جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کو سرور پہنچائے گا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کو سرور دے گا۔ آج یہ 5 بچوں کی دستار ہونے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کے سر پر ایک تاج سجایا جائے گا بشکل امامہ۔ لیکن میرے پیارو، کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب انہیں تاج پہنایا جائے گا تو صالحین، اولیاء، بعض انبیاء اللہ سے پوچھیں گے اللہ یہ تیرے کون سے بندے کہ جنہیں سونے کا چاند جنتی تاج پہنایا جا رہا ہے سونے کا؟ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تیرے لیے؟ اللہ فرمائے گا سنو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پتا کیا چلا؟ بہتری کسی اور کے حصے میں نہیں، جہاں قرآن ہے وہاں بہتری، جہاں قرآن ہے۔ میرے دوستو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کلیئر کر دیا، اے لوگوں سن لو، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا there is no doubt in the holy book of Quran۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اے اللہ، قرآن تو آیا مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں کو شک کہاں ہوگا، مسلمانوں کو ڈاؤٹ کہاں ہوگا؟ اور تو کلیئر کر رہا ہے کہ قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ہر پڑھنے والے قاری کو، ایک قرآن پڑھنے والوں غور سے سن لو، جس کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس
قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں شک مت کرنا، کوئی ڈاؤٹ کریٹ مت کرنا۔ میں نے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے سمجھ لو قیامت تک کے مسلمانوں، اللہ کے بندوں، جو قرآن مصطفیٰ پر نازل ہو جائے اس قرآن میں کوئی شک ہو نہیں سکتا، تو جس پر نازل ہوا اس مصطفیٰ میں کوئی شک ہو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کسی نے کہہ دیا تھا کہ آقا کو لکھنا نہیں آتا تھا، حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مولانا وارثی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، کینیڈا میں جا کر کے کہا تھا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا، حضور کو پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا احمد سن، جس قرآن کو پڑھ کر لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ ارے مصطفیٰ پر جو قرآن اتر جاتی ہے، اللہ اکبر، تو نے کہہ دیا پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مسلمانوں بتاؤ آقا کریم پر پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ 24 وہاں بھی کہتا ہے کہ آقا کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر اس کی بات مانی جائے تو اللہ کسے کہہ رہا ہے پڑھو، کسے کہہ رہا ہے پڑھو؟ اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ پڑھو، مصطفیٰ پڑھو۔ پتا کیا چلا؟ مصطفیٰ کو پڑھنا آتا ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو۔ فرق اتنا ہے تمہیں ہمیں کوئی مولوی پڑھائے، کوئی پیر پڑھائے، کوئی عالم پڑھائے، کوئی حافظ پڑھائے، مصطفیٰ وہ ہے جسے خدا خود پڑھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ تبھی تو میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن لسان ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اڑا کے جواب دیں ماشاءاللہ۔ زندہ باد، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ میرے دوستو، ان بچوں کا نصیبہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اپنی قسمت پر آپ لوگ بھی ناز کرو، یہ مہمان رسول ہیں۔ کون ہے یہ؟ مہمان رسول ہے۔ وہ امام گنج والو، آپ عاشق رسول بولو سبحان اللہ۔ جو سٹیج پر علماء ہیں یہ نائب رسول ہیں، اور آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھے آل رسول ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور یہ بچے بیٹھے مہمان رسول ہیں۔ یہ ہر محفل میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، ہر محفل میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے سامنے عاشق رسول، آپ کے سامنے آل رسول، ایک طرف نائب رسول اور ایک طرف مہمان رسول۔ واہ واہ واہ۔ ہر مدرسے کا آپ بچہ مہمان رسول نہیں ہوتا۔ اگر ہر مدرسے کا ہو تو سہارنپور کا بچہ، دیوبند کا بچہ، ندوہ کا بچہ، کیا بات، ہر مدرسے کا بچہ نہیں، عاشق رسول کے مدرسے کا بچہ، واہ واہ واہ۔ عاشق رسول کے مدرسے کا بچہ ہی مہمان رسول ہوتا ہے۔ ہر عالم کو عالم مت کہنا، جتنے عالم تھے آئے چلے گئے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے 104 سال بیتنے کے بعد بھی امام احمد رضا کو قوم یاد۔ واہ واہ۔ میرے دوستو، ان بچوں کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک بات سنا کر کے، کیونکہ علمی کنویشن پروگرام ہے،
تعلیمی کنونشن پروگرام ہے، تو اس سے لگتی ہوئی بات میں عرض کروں، ان بچوں کا مقام کیا ہے اور ان کی خدمت اگر آپ نے کی تو اس کا بدل کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ کا جب قہار و جبار ہوگا، اس کی یہ صفت پر جب وہ بیٹھے گا، اللہ اکبر، تو بڑے بڑے انبیاء بھی کانپیں گے۔ سمجھے میری بات کو؟ حضور مخدوم پاک نے جو تفسیر بیان کی ہے، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو، کس نے؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے۔ دو طرح کے علماء ہیں، علماء ظاہر، علماء باطن۔ مخدوم پاک علماء ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے۔ علماء ظاہر اسے جو کتاب کو دیکھ کے نقل کرتے ہیں، کتاب میں یہ لکھا، حدیث میں یہ لکھا، فقہا نے یہ لکھا، یہ علماء ظاہر۔ علماء باطن وہ کہ جو کچھ چار میں بیٹھ کر کے لوہے محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ اور سارے لوگ، یہ بچے مدرسے میں آ کر کے حافظ بنے، عالم بنیں گے، کہاں آ کر کے؟ مدرسے میں آ کر کے۔ یہ علماء ظاہر ہے۔ علماء باطن وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ آج جس عمر میں ہم سب، آپ کے بچے گھومتے پھرتے ہیں، انہیں فیوچر پلاننگ نہیں معلوم، اس سے چھوٹی عمر میں 7 سال کی عمر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 طریقے سے قرآن کو پڑھنا جانتے تھے۔ کتنے طریقے سے؟ 7 طریقے سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ وہ مخدوم پاک فرماتے ہیں، یہ جو تراب قرآن میں آیا نا، یا لیتنی کنت ترابا، اس آیت میں جو تراب ہے، آپ فرماتے ہیں یہ تراب نام کا ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، بنی اسرائیل میں تھا۔ کہاں تھا؟ بنی اسرائیل میں تھا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ سارے مشرک کافر جب دیکھیں گے اسے تو کہیں گے کاش اللہ مجھے بھی تراب بنا دیتا، تراب بنا دیتا۔ مخدوم پاک لکھتے ہیں وہ شخص جو تھا مشرک تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن اس نے مدرسے کے بچے کی گری ہوئی قلم، زمین پر قلم گری بچے، وہ قلم کو اٹھا کر کے بچے کے ہاتھ میں دے دیا، مدرسے کے بچے کے ہاتھ میں دیا۔ بس وہ تھا مشرک، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، نماز روزے کا پابند نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور مشرکوں کو جو عذاب ہوگا اس کے مقابلے اس کے عذاب میں تخفیف کرے گا، کمی کر دے گا، اس کا عذاب کم ہوگا۔ تو سارے مشرک کہیں گے اللہ ہم بھی مشرک ہیں، یہ بھی مشرک ہے، اس کے عذاب میں کمی کیوں ہے؟ تو سارے مشرک کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی تراب کی طرح ہوتا، میں بھی تراب کی طرح ہوتا۔ وہ سارے مشرک خدا سے پوچھیں گے اے اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کیوں ہے؟ یہ بھی مشرک ہے، ہم بھی مشرک ہے۔ تو خدا فرمائے گا سنو، اگرچہ یہ مشرک ہے، اس نے اپنی زندگی میں مدرسے کے بچے کی گری ہوئی قلم اس کے ہاتھ میں دی تھی، اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی، اس کی بنیاد پر اس کے عذاب میں تخفیف کرنا۔ میرے پیاروں، جب ایک مشرک کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو رکوع سجود کرنے والے ہیں۔ میں ان بچے کے، ان بچوں کے ماں باپ کو
मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कभी मायूस मत होना, ये मत सोचना कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तुम्हारे पास मकान नहीं है, तुम्हारे पास खेत खलियान नहीं है। ये सारी चीजें कब्र में ले जाने की नहीं है, लेकिन जो तुमने अपने बच्चों को सरमाया दिया है, जो तुमने अपने बच्चों को दीन की तालीम दी है, जो तुमने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है, ऐ माँ बाप तुम दुनिया में जिंदा हो तो भी इनके कुरान की बरकत से चमकते रहोगे। और जब सारी दुनिया तुझे कब्र के हवाले करके चली जाएगी, ये बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह इस कुरान के नूर से उनकी कब्रों को रोशन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में जहां मदरसे को गिराने की बात है, ऐसे माहौल में खेत खलियान मकान तब सलामत है जब हमारी मस्जिद और मदरसा सलामत है। आप की जिम्मेदारी है सुन्नी अहले सुन्नत के मदरसे को मजबूत करो। इंशाल्लाह बोलो, बोलो इंशाल्लाह। सरजमीन महरेरा का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अभी बहुत से नौजवान थे चले गए, क्या है आज हमारे नौजवानों का फ्यूचर कुछ नहीं है, उनका हाल कुछ नहीं है। मोबाइल ने मारा आपके समाज को चौपट कर दिया, मोबाइल ने हमारी नौजवानों की फिक्र को महदूद कर दिया, मोबाइल ने हमारी नौजवानों को रात भर तक बिस्तर पर जगाए रखा और सुबह पूरा दिन अस्कत आलसी में अपने दिन को गुजार देता है। ना उसे रोजी कमाने की कोई फिक्र है, ना उसे माँ बाप की तरफ तवज्जो है, ना बीवी बच्चों की तरफ तवज्जो है। ऐ मुसलमानों, हमारा मकसद, हमें अल्लाह ने इन खेल लहो लैब के लिए नहीं पैदा किया है, ये दुनिया में हम सब आए हैं एक मकसद है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो मकसद ये है कि जितना दिन भी हमें दुनिया में रहना है, चाहे 60 साल 70 साल 80 साल, इसी 80 साल में हमें आखिरत की तैयारी करना है। इमाम गज़ाली ने फरमाया आखिरत कितने साल की है किसी को नहीं मालूम, 1000 साल 2000 साल 500 साल किसी को नहीं मालूम। इसी 80 साल में हजारों साल की हमें तैयारी करनी है। मेरी कौम के लोगों, अगर हम गफलत की नींद सोते रहे, आज बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि मुसल्ले जनाजा रखा होगा, सफे लग गई होंगी, नमाज पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा, ये मस्जिदें भरी होंगी, सफे लगी होंगी, इमामत करने के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। मेरे प्यारो, ये सारी शुरुआतें हो रही हैं। तुम जाओ, बहुत यूट्यूब वगैरह पर गेम खेलते हो, कभी चेक करो, स्पेन में इस्लाम की 500 साल से ज्यादा हुकूमत थी। आज मैं यूरोप गया था, सितंबर की इसी साल के सितंबर में मैंने पेरिस में देखा, बेल्जियम में देखा, इटाली में देखा कि मस्जिद तो है लेकिन वो मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, अय्याशियां हो रही हैं। आज आप देखो मदरसों की इमारत तो है लेकिन उन मदरसों की इमारत में दर्स नहीं हो रहा है। इन यहूदी, इन ईसाइयों ने क्या किया मालूम है आपको? मदरसों को बंद करा करके, इन्हें मालूम है अगर मदरसा बंद हो जाएगा तो माल निकलना बंद हो जाएगा, ना हाफिज आएगा, ना कारी आएगा, ना आलिम आएगा। और जब हम मदरसे को बंद कर देंगे 50-100 साल ऐसा हो जाएगा कि मस्जिद तो रहेगी, नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा, कुरान तो रहेगा, कुरान की तिलावत करने वाला कारी ना मिलेगा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ नौजवानों, इस गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, अपने हाल और मुस्तकबिल को संवारो। तुम्हारे बाप दादा ने तो बड़ी मेहनत कर करके मदरसा मस्जिद बना करके तुम्हारे हवाले तो कर दिया है, लेकिन अगर आज भी तुम संभले नहीं तो
اللہ اکبر آنے والا دن بہت برا ہوگا. پھر یہ مت کہنا اے اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ ہم پریشان ہیں, اے اللہ ہم تکلیف میں ہیں. ہم پر ظلم کسی کے مارنے سے نہیں, ہم پر ظلم کسی کے گھر گرانے سے نہیں, ہم پر ظلم ہمارے موب لنچنگ سے نہیں, ہم پر ظلم یہ ہے ہم نماز کی اذان سن کے بھی نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم مدرسے کی امداد کو سننے کے باوجود بھی مدرسے کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اے میری قوم کے لوگ, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مسجد بچی رہے, تمہارا مدرسہ بچا رہے, تمہارا گھر بچا رہے, تو بڑھ چڑھ کے اپنی نسلوں کو مسجد کے قریب کر دو, مدرسے کے قریب کر دو. نہ تو یہی مدرسہ ہے, یہی مسجد ہے. ہم لوگ تو گجرات میں ہیں, آئے تو آئے جلسے میں آپ نے بلایا. آپ کو لوکل کون کام آتا ہے؟ آپ کے امام کام آتے ہیں. اسی مدرسے کے بچے قرآن خوانی میں کام آتے ہیں. اسی مدرسے کے اساتذہ آپ کی میت میں کام آئیں گے, آپ کے نکاح خوانی میں کام آئیں گے, آپ کے ہر زندگی شرعی مسائل بتانے میں کام آئیں گے. میرے پیاروں, اپنے ادارے کو خوب مضبوط کرو, اس کی ایک پلاننگ بناؤ, اس طریقے کی پلاننگ بناؤ. بس آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. مضبوط کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا سعدی صاحب جب دوبارہ کبھی بلائے تو وقت 11 بجے ہمیں خطاب کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. میں ایک بار پھر ان پانچوں بچوں کے ماں باپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ہمارے جمال میاں کی طرف سے بھی مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے اور دین اور سنیت پر, مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے. بزرگوں کی محبت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا میں الا البلاغ. بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور سیدی آقائی مولائی